اب دیکھیے سمجھنے کے لیے ہم پیچھے والے کو پہلے لاتے ہیں. احتساب، ہم نے اپنا احتساب کیا، اے اللہ بڑی بھول چوک ہو گئی، بڑی غلطی ہو گئی، بڑی خامی ہو گئی، بڑی لغزش ہو گئی، اے اللہ روزہ رکھنے کا حق ادا نہ ہوا. کبھی کبھی طبیعت بھی بوجھل ہو گئی، روٹین بدل گئی، کھانے پینے کا انداز بدل گیا، سونے کا طریقہ بدل گیا، ہے نا. روزے میں آدمی کو غصہ جلدی آتا ہے نا. حالانکہ دھیرے دھیرے روزہ آدمی کو نرم بناتا ہے. روزے میں سختی آتی ہے لیکن یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اللہ کی طرف سے کیا آتی ہے؟ جیسے جیسے روزہ رکھ رہا انسان تھوڑا نرمی آ رہی، نرم ہو گیا، چمڑا بھی نرم ہو گیا، ہے نا، طبیعت بھی نرم ہو گئی، مزاج بھی نرم ہو گیا. نہیں نرم ہوا تو نرم بناؤ، نرمی پیدا کرو. یہ نرمی مطلوب ہے روزے کی. اللہ رب العزت نے روزہ اسی لیے رکھا ہے کہ بندے کی سختی نرمی میں بدل جائے. اللہ کو نرمی پسند ہے، سختی ناپسند ہے نا. تو اب روزہ رکھنے کے نتیجے میں جو نرمی پیدا ہوئی، یہ نرمی احتساب کے طریقے سے گزرنی چاہیے کہ ہم نرم ہوئے کہ نہ، کہ ہم سخت کے سخت ہیں، ہم ایسے ہوئے ہیں یا ہم نرم ہو گئے. اگر یہ احتساب کا عمل ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور ہم نے رات کا، دن کا، روزے کا، نماز کا، تراویح کا، اعتکاف کا، سب کا احتساب کیا اور اپنی خامیوں کو یاد کیا، اللہ کیا تراویح پڑھیں گے، اللہ شوق سے چلے گئے کہ 6 دن کی تراویح پڑھیں گے، کیا ہم کو بھی بحثت سوجی، 6 دن کی تراویح میں چلے گئے اور جا کے اونگتے رہے، کچھ نہ سمجھ میں آیا کہ کیا پڑھ رہے ہیں. اللہ کھڑے رہ گئے اور 6 دن کی تراویح پڑھ کے سمجھا بہت بڑا کمال ہے نا. اللہ کیا تراویح ہم پڑھیں گے. ایک تو زبان نہیں جانتے، دوسرے طبیعت کو لگانا بھی چاہا تو 11 مہینے کی بہتی ہوئی طبیعت، کیا طبیعت ایک جگہ مجتمع ہو، سب ادھر ادھر رہی پروردگار، ہے نا. یہ سب تو ہم کہہ رہے ہیں، اللہ کو بھی فکر ہے. جی ہاں، اس سے زیادہ فکر کرنے والا کون ہے؟ اسے کہا سنو ادھر آؤ، ادھر آؤ، غلطی ہو گئی ہے، بہت قصور ہو گیا. اچھا رکو، ہم کو فکر ہے کہ تم سے غلطی ہو گئی. ہم ایک نسخہ بتاتے ہیں، صدقہ فطر نکالو، صدقہ نکالو. جانتے ہو یہ صدقہ کس لیے؟ تاکہ تمہاری غلطی، تراب، خامی، لغزش دھو دیا جائے. بہت پریشان ہے آدمی کی 26 روپیہ نکال کے سب غلطی دھو دے، ہے نا. 26 روپیہ، کسی نے کہا 35 روپیہ. ہم سے شخص کہنے لگے حضور اچھے گیہوں کی قیمت تو اتنی زیادہ ہے کہ 48 روپیہ ہو رہا ہے. ہم نے کہا اچھا تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ بتا دیجیے قیمت. ہم تو قیمت کبھی نہیں بتاتے، ہم تو وزن بتاتے ہیں. کہا کتنا وزن؟ کہا 2 کلو 45 گرام. کہا بعض لوگ تو 1 سے 13 چھٹاک کہتے ہیں، 1.25 کلو. ہم نے کہا ہاں کہتے ہو، کیا وہ غلط ہے؟ ہم نے کہا نہیں، غلط کوئی چیز نہیں ہو. اصل سوچنا یہ ہے کہ ہمیں نکالنا ہے نصف سا کہتے تھے مدینے کے نپنے سے. مدینے میں نپنا تھا، بٹخرا نہیں تھا. آدمی نپنے میں گیہوں بھر لیتا تھا، جو بھر لیتا تھا، اور اسی کو فقیر اور مسکین کے پھیلے ہوئے دامن میں اس امید سے ڈال دیتا تھا کہ تیرا دامن میرے آگے پھیلا ہوا ہے اور میرا دامن اللہ کے آگے پھیلا ہوا ہے، ہم بھی فقیر تو بھی فقیر، ہے نا. اور یاد رکھ، تجھ سے ہم نفرت نہیں کرتے. اگر تو نہ ہوتا تو میرا گناہ قصور باقی رہ جاتا، اور تو وہ صابن ہے کہ میرا گناہ دھو دیتا. پھیلا دامن لا، اپنے گناہوں کو دھونے کی نیت سے تیرے دامن میں کچھ ڈال دے، ہے نا. تو بزرگوں دوستوں، ابھی تو اس نپنے میں جو بھرا گیا اور پھر گیہوں بھرا گیا، دونوں میں ذرا سا فرق ہے. اگر پرانے زمانے کے لوگ تو ان سے پوچھیے، جو گیہوں کے مقابلے میں ہلکا ہوتا ہے، تو جو کے وزن کے مطابق اگر گیہوں دے دیجیے گا تو بات پوری نہیں ہوگی. تو جو نہ بھر کے اگر نپنے میں گیہوں بھر دیا جائے تو جو بھرا تو 1 سے 13 چھٹا، اور گیہوں بھرا تو 2 کلو 45 گرام. جو بھرا تو 1.25 کلو اور گیہوں بھرا تو 2 کلو 45 گرام. تب کیا کریں؟ تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ بتا رہا ہے اسی کو مان لیا جائے. اگر وہ زیادہ بتا رہا ہے اور اس سے کچھ کم حقیقت ہے تو زیادہ دے دینے سے کم والی حقیقت پوری ہو جائے گی. لیکن جس نے کم بتایا اس نے قصور کیا ہے اور زیادہ والا صحیح ہے اور ہم نکالا کم تو میرا باقی رہ جائے. اسی لیے احتیاط یہ ہے کہ جو زیادہ بتا رہا ہے وہی نکال دیا جائے
تاکہ اگر کم بھی درست ہو تو وہ ادا ہو جائے، ہے نا؟ تو بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، 2 کلو 45 گرام گیہوں ایک آدمی کی طرف سے نکالنا چاہیے، ہے نا؟ اور میں نے کچھ لوگوں کے مشورے سے یہ بات طے کی کہ 50 روپیہ، 50 روپیہ، اس سے کم نہیں۔ آج سے 50 روپے کی کوئی حقیقت نہیں رہی، 50 روپیہ ایک آدمی کی طرف سے نکالا جائے، اور وہی درست تو صحیح ہے، اور اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ سب سے چھوٹے، جتنا گناہ اور جتنا قصور ہم نے کیا ہے اس کی کوئی مٹانے کی کوئی صورت ہے؟ کوئی صورت نہیں۔ بلا شبہ تو رحمان و رحیم ہے کہ تو نے 50 روپے میں وعدہ کر دیا ہے کہ سب مٹا دیا جائے، سب دھو دیا جائے گا۔ ایسی خوشی خوشی نکالو۔ میں تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو روز نکال دیتے ہیں کہ اللہ غلطی ہو گئی، قصور ہو گیا ہے۔ کچھ تو فراوانی کرو، اللہ سے فراوانی کی امید ہے اور تم فراوانی نہ کرو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ رب العزت نے بڑا کرم کیا کہ جو احتساب کے عمل سے گزرا اس کے احتساب کی جزا بھی دے دی، وہ صدقہ فطر نکال ہے نا۔ اب ایک اور مالدار ہے، اور بڑا مالدار ہے، اس کو حکم دیا گیا تم زکوٰۃ نکالو۔ یہ صحیح ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، سالوں بھر نکال سکتا ہے، لیکن اگر رمضان میں نکالتا ہے تو بڑی بات ہے۔ اسی لیے بعض مسلمان اپنی ذاتی زندگی کا مالی سال رمضان سے شروع کرتے ہیں، رمضان کو ختم کرتے ہیں، ہے نا۔ ہر چیز کا ہر حکومت کا ایک مالی سال ہوتا ہے، وہ آپ دیکھتے ہوں گے مارچ سے شروع ہوتا ہے اور جا کے ختم ہو جاتا ہے فروری پر۔ یہ اصول تمام حکومتوں کا ہے کہ ایک سال جنوری سے شروع ہوتا ہے اور دوسرا فائنانشیل ایئر ہے جو مارچ سے شروع ہوتا ہے۔ مسلمان اللہ سے مزید اجر لینے کے لیے رمضان سے اپنا مالی سال شروع کرتا ہے، اور آ کے رمضان کے پہلے شعبان میں مالی سال ختم ہو جاتا ہے اور رمضان میں جلدی جلدی زکوٰۃ نکال دیتا ہے تاکہ خوب اجر اور خوب بھلائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہے۔ اب دوسری چیز ہے ایمان۔ ایمان کا ایک معنی تو وہی ہے یقین۔ یقین ہے کہ روزہ قبول ہوگا، یقین ہے کہ تراویح قبول ہوگی، یقین ہے کہ اعتکاف قبول ہوگا، لیکن ایک معنی اور ہے جو احتساب کے تلنا میں، احتساب کے موازنے میں، احتساب کے برابری میں رکھا جا سکتا ہے، اور وہ ہے شکر۔ احتساب بھی کیا اور شکرانہ بھی ادا کیا۔ اللہ تو نے روزے کے مہینے میں پہنچایا، روزہ رکھوایا، تراویح پڑھوایا، اعتکاف کرایا، صدقہ نکلوایا، زکوٰۃ نکلوائی۔ اللہ تو بڑا مہربان و کریم۔ یہ شکرانہ، یہ دونوں شکرانہ بغیر یقین کے نہیں ہوتا۔ یقین ہوگا تبھی شکرانہ ہوگا، اور یقین ہوگا تبھی احتساب ہوگا۔ تو بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، جب یہ عمل ہو گیا تو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 فرحت ہے، 2 فرحت، 2 خوشی، 2 سرور، 2 انعام، 2 کرم۔ اچھا، یہ 2 کرم کیسا ہے بھائی؟ ایک کب ہے؟ عند الافطار، جب تم بیٹھتے ہو روزہ کھولنے کے لیے، ہائے ہائے اس فرحت کا کیا پوچھنا ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں رمضان میں چنے کا مزہ پڑ جاتا ہے، دال کا مزہ پڑ جاتا ہے، پھلکی کا مزہ پڑ جاتا ہے، تم کیا بہاؤ گے؟ وقت کیا بہائے گا؟ اللہ بہاتا ہے۔ اللہ کو فرحت دینا مقصود ہے نا۔ پانی زندگی بھر آدمی پیتا ہے، بغیر پانی کے کام ہی نہیں چلتا، لیکن رمضان کا وہ گھوٹ، اس میں جو فرحت ہے افطار کے وقت کے پانی میں، اور اس فرحت پر ایک فرحت اور غالب ہے۔ جانتے ہو وہ فرحت کیا ہے؟ کہ پینا تو فرحت رکھتا ہی ہے، پلانا اور فرحت رکھتا ہے نا۔ ہائے ہائے پلا رہا ہے نا، روزے دار ہے وہ پانی بھر رہا ہے، روزے دار ہے اور افطار سجا رہا ہے نا۔ مخدوم صاحب نے لکھا ہے اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کھاتا نہیں ہے، کھلاتا ہے نا۔ فرمایا روزے دار میں بھی ایک صفت تب پیدا ہوتی ہے جب وہ روزہ رکھ کے دوسروں کا روزہ کھلوانے کی فکر کرتا ہے نا۔ روزہ رکھے ہوئے سب کے آگے پانی ڈال رہا، روزہ رکھے ہوئے چنا لاد کے لا رہا، پکانے میں اور روزے داروں کو کھلانے، پھل لیے آ رہا ہے تاکہ روزے داروں کو کھلایا جائے گا۔ اس میں عجیب لطف ہے، عجیب احساس ہے، لیکن جانتے ہو یہ سارا لطف، اس پر ایک لطف اور بھاری ہے، اور وہ لطف کیا ہے؟ وہ بھی روزے دار کے لیے 2 فرحت ہے، ایک فرحت افطار کے وقت اور ایک فرحت اور کب ہے؟ اور وہ فرحت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حدیث کے الفاظ میں عند لقاء الرحمن،
اور ایک حدیث میں آتا عند لقاء الجبار، کیا ہوگا؟ روزے داروں کا مجمع اور غیر روزے داروں کا مجمع، اس میں سے روزے داروں کو الگ کیا جائے گا، ایک خاص دروازے سے گزارا جائے گا، اور کاہے کو گزارا جائے گا؟ چلو 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 ادھر چلو ادھر چلو، کاہے کے لیے بھائی؟ سب لوگ پوچھ رہے ہیں ان کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہاں کہا جائے گا پروردگار آج ان کو اپنا دیدار بخشے گا، روزے دار لائن لگائے جا رہے ہیں۔ ارے تم کیا جانو، پوچھو اس سے جو پہلی بار کعبہ دیکھتا ہے، ہائے رے اس کا قدم، اور ہائے رے اس کی ذات، اور ہائے رے اس کا مزہ، اور ہائے رے اس کا لطف، تو جس کا گھر دیکھنے پر اتنا لطف، اس ذات کو دیکھنے پر کیا لطف ہو، ہے نا؟ عند لقاء الرحمن، روزے دار کو وہ فرحت و سرور ہے، آج پروردگار کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، حدیث پاک میں آتا ہے صاحب ایسا نہیں ہوگا دیکھنا، جو دیکھے گا وہ سوچے گا کہ صرف ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی دوسرا نہیں دیکھ رہا، ہے نا؟ کیا؟ اس لیے کہ جب یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتیں دیکھے تو ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھری اور دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا لیمو بھول جائے کہ چھری لیمو پہ چلی کہ ہاتھ پہ چلی، ہے نا؟ یوسف کو دیکھنے میں اتنی محب ہوئی، ایسا کھو گئی کہ نہ بدن کا ہوش رہا، نہ بدن پہ نقصان کا ہوش رہا، ایک ایسا سرور، ایک ایسا لطف، ایک ایسی عنایت، ایک ایسا کرم، سب بھول گئے، بس یوسف تھے اور مصر کی عورتیں، ہے نا؟ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، عورتیں بھول گئی ہوں گی، یہاں تو مرد بھی بھول گئے، ہے نا؟ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یوسف کو تو اللہ رب العزت نے جمال بخشا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہاں عالم یہ ہے کہ جمال اور کمال بخشنے والا خود روح انور سے پردہ ہٹائے، روزے داروں کے لیے مخڑا کھولے۔